بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ایک نئی معلومات آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ غوث اعظم کے تعلق سے ایک روایت منسوب ہے، وہ روایت میں آپ کی نظروں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کی طرف ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی تھی جس کی عمر تقریباً 90 سال تھی، اور وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر رو رہی تھی، زاروں قطار روتی تھی اور گڑ گڑاتی تھی، اور وہ بڑا افسوس کا اظہار کرتی تھی۔ دریا کے کنارے بیٹھی تھی۔ ایک روز اس راستے سے، اس ندی کے کنارے سے، دریا کے کنارے سے غوث اعظم کا گزر ہوا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی، اے ضعیفہ، کیوں رو رہی ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ تو ضعیفہ کہتی ہے، اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کرتی ہے کہ حضور، میں اس لیے روتی ہوں کہ اس کشتی میں میرے بیٹے کی بارات آج سے 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں اس سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی۔ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا۔ جب وہ جوان ہو گیا، اس کی شادی کی، شادی کر کے نکاح کر کے لا رہی تھی۔ میرا بیٹا شادی کر کے دلہن کو لا رہا تھا، تو بارات اس دریا سے گزر رہی تھی کشتی کے ذریعے، تو کشتی میں بیٹھا ہوا دولہا اور تمام باراتی اس دریا میں ڈوب گئے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے ایک ہی بیٹا تھا، اب دنیا میں کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ تو یہ سارا حال اس نے بیان کیا۔ تو یہ جو بڑھیا کا واقعہ ہے، 12 سال اس کو ڈوبے ہوئے ہو گئے تھے، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ غوث اعظم نے دعا فرمائی، اور وہ بارات، دولہا زندہ ہو گیا، دلہن بھی زندہ ہو گئی، اور باراتی جتنے بھی تھے وہ سب کے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، نظر اس بات پر ڈالنا ہے کہ واقعہ کہاں تک ٹھیک ہے، یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت نے، ہمارے اکابرین نے، علماء نے، مفتیان اکرام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو دیکھیے، اس کے متعلق سوال یہ کیا جاتا ہے کہ روایت یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس واقعے کو حضور غوث پاک کی طرف منسوب کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ کی روشنی میں بات کو میں آپ تک سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ نظر سے نہیں گزری، مگر بہت زیادہ مشہور ہے یہ روایت، اور بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر ہے یہ روایت، تو اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی خلاف شرع کام یا کوئی بھی خلاف شرع بات نظر نہیں آتی ہے، لہذا اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو شریعت میں اس کی ممانعت ہو، یا کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو ناجائز ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا کہ اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اور یہ اگرچہ یہ روایت نظر سے نہیں گزری ہے، مگر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا، حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 630، مکتبہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ تو یہ بات تھی، میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو
صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔